ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کالج میں ان کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو بامر مجبوری یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو کیا شرعی حکم ہے؟ اور ایک بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بیٹھ کے بھی کریں تو وہ ایسی جگہ ایسی خراب ہے کہ انفیکشن وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے کوئی بیماری کا اندیشہ ہو جائے، صحیح اندیشہ ہو، صحیح کا مطلب کہ یقین ہو کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، یا پھر مطلب آپ ناپاک ہوئے بغیر بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی خرابی ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ آدھا پیشاب باہر ہو اور آدھا اندر ہو۔ مکمل طور پر انسان اگر کھڑے ہو کے کرے بھی تو چھینٹے وغیرہ خود پر نہیں آنی چاہیے، مکمل طور پر اچھی طریقے سے فراغت کے بعد پھر کوئی مٹی کا ڈھیلا تو اب خیر اس کا رواج نہیں ہے، لیکن اسے ٹیشوز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ٹیشو اچھی طرح یوز کریں، اور ہمارا مشورہ ہوگا 2-3 ٹیشو یوز کرنے کے بعد تھوڑا سا گیلا ٹیشو جو ہے وہ بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی انسان کی عادت بنائی ہے کہ اگر وہ خشک ٹیشو یوز کرتا رہے گا تو قطرے آتے ہی رہتے ہیں، اور گیلا پن اگر جسم محسوس کرتا ہے تو قطرات عموماً رک جاتے ہیں، اسی لیے پانی کے ذریعے جب استنجا کریں تو اس کے بعد عموماً قطرات نہیں آتے ہیں، تو تھوڑا اس طرح کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بہن نے کہ اگر کوئی خاتون چست پاجامہ پہنی ہوں اور آدھی آستین کی قمیص پہنی ہوئی ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، اگر اس کے اوپر وہ ایک ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لے جو نیچے تک پورے بدن کو ڈھک دے اور بازو بھی ڈھک جائیں، تو کیا اس طرح کے لباس میں نماز ہو جائے گی؟ تو جی ہاں بالکل ہو جائے گی۔ اصل اعتبار اندر کا نہیں ہوتا، اصل ہے باہر کا، کہ اگر کوئی بالفرض ایک شخص مرد ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، کوئی باہر سے اس کو دیکھتا ہے تو چاروں طرف سے اس کا بدن مکمل طور پہ ڈھکا ہونا چاہیے، تو دیکھنے میں جب مکمل جسم کور ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ جو ستر ڈھکنے کی شرط تھی وہ شریعت کی پوری ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بہن بھی اگر کوئی چست پاجامہ پہنی ہے، آدھی آستین کی قمیض ہے، اوپر کوئی مطلب جبہ ٹائپ پہن لیتی ہیں، کوئی بڑا سا کرتا پہن لیتی ہے کہ نیچے تک پہنچ جائے، اوپر چادر بھی لے لیتی ہیں تاکہ آپ کا بال وغیرہ سر وغیرہ مکمل ڈھک جائے اور پھر نماز ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ مدرسے یا مسجد کے جو یہ گلے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، صندوقچیاں رکھی ہوتی ہیں، اس میں اگر ہم زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی نیت سے ڈال دیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی مدرسے نے یا مسجد نے ایک ایسا ڈبہ رکھا ہوا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہاں ڈالیں، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ اس میں ڈالیں گے تو یہ کسی شرعی فقیر کی ملک میں کریں گے، اس کو مالک بنائیں گے، تو پھر تو یہاں ڈال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے، لہٰذا اگر مسجد میں یا کسی مدرسے میں ویسے ہی چندے کے لیے ڈبہ رکھا ہوا ہے تو اس میں تو زکوٰۃ نہ ڈالیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ تو نفلی صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے تو شاید وہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک نہ بنائیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خاص زکوٰۃ کی مد میں رقم ڈالنے کے لیے علیحدہ ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یہاں ڈالیں، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شرعی فقیر کو پہلے مالک بنائیں گے پھر دینی کام میں استعمال کیا جائے گا، تو پھر آپ ڈال سکتے ہیں۔